الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ہمارا تسلسل کے ساتھ درس قرآن کا سلسلہ جاری تھا۔ اس میں ہم نے 58 نمبر آیت تک درس قرآن سن لیا تھا۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ آیت نمبر 59 کا درس قرآن ہوگا۔ اس آیت میں اللہ کریم نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ پھر ان ظالموں نے جو ان سے کہا گیا تھا اسے ایک دوسری بات سے بدل دیا تو ہم نے آسمان سے ان ظالموں پر عذاب نازل کر دیا کیونکہ یہ نافرمانی کرتے رہے تھے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس قرآن میں ہم نے ان نعمتوں کا بیان کیا تھا۔ بنی اسرائیل کے عروج و زوال کی داستان آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ بنی اسرائیل پر جو نعمتیں اللہ کی طرف سے ہوئیں ان نعمتوں میں سے کچھ نعمتیں یہ تھیں کہ اللہ پاک نے ان کو زمانے والوں پر فضیلت دی۔ اللہ کریم نے ان کے لیے آسمان سے من و سلوہ نازل کیا۔ اللہ کریم نے ان کو فرعون سے نجات دی، وہ فرعون جو ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا، ان کی بچیوں کو زندہ رکھتا۔ اللہ کریم نے بنی اسرائیل کو دریائے نیل میں 12 راستے بنا کر نجات دی اور فرعون کو اسی دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ اس کے علاوہ بھی بنی اسرائیل پر اللہ کریم نے بہت ساری نعمتیں کی تھیں۔ اللہ کریم نے بنی اسرائیل سے فرمایا تھا کہ بیت المقدس میں جاؤ، ملک شام چلے جاؤ جو تمہارا اصل وطن ہے، اور وہاں جب داخل ہو تو داخل ہوتے ہوئے تم نے کہنا کیا ہے، استغفار کرتے ہوئے داخل ہونا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حطۃ نغفر لکم خطایاکم، یہ کہتے ہوئے داخل ہونا ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہوں۔ تو نغفر لکم، اللہ فرماتا ہے ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے، لیکن بجائے اس کے کہ یہ لوگ یہ کہتے ہوئے داخل ہوتے، انہوں نے دوسرے انداز سے مذاق کے طور پر اس حطۃ کو بدل دیا۔ اب یہ مذاق کے طور پر کہنے لگے حبۃ فی شعرہ، کہ بال میں دانہ، مذاق کے طور پر کہنے لگے۔ تو اس گستاخی پر، اس نافرمانی اور مذاق پر اللہ کریم نے ان پر عذاب نازل کیا۔ طاعون کی بیماری ان میں پھیل گئی جس سے 70,000 بنی اسرائیلی جو تھے وہ ہلاک ہو گئے۔ اللہ کریم نے اسی بات کو اس آیت میں بیان کیا ہے، فرمایا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي، تو ان ظالموں نے جو ان سے کہا گیا تھا، ان ظالموں نے اس بات کو بدل دیا۔ وہ بات کیا تھی؟ کہا تو یہ گیا تھا کہ حطۃ نغفر لکم، حطۃ کہتے ہوئے تم نے داخل ہونا ہے کہ یا اللہ ہمارے گناہ معاف ہو۔ تو انہوں نے اس بات کو بدل کر حبۃ فی شعرہ، بال میں دانہ، اس طرح مذاق کے طور پر یہ بنا لیا۔ تو اس بات کو بدلنے کی وجہ سے اللہ پاک نے ان پر طاعون کا مرض مسلط کیا، بیماری ان پر آئی جس سے 70,000 اسرائیلی ہلاک ہو گئے۔ طاعون کے بارے میں نے پہلے بھی آپ کو کچھ باتیں بیان کی تھی۔ ایک حدیث پاک میں مزید عرض کرتا ہوں۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں پوچھا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ طاعون ایک عذاب ہے، اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے یہ عذاب بھیج دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے اس طاعون کو رحمت بنایا ہے۔ کوئی مومن ایسا نہیں کہ جو طاعون میں پھنس جائے لیکن اپنے شہر ہی میں صبر سے ٹھہرا رہے
اور یہ سمجھے کہ جو اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں تکلیف مصیبت لکھ دی ہے اس کے سوا کوئی تکلیف مجھے نہیں پہنچ سکتی، تو فرمایا اللہ کریم اسے شہید کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ کیا سمجھایا گیا کہ بندے کا یقین اس بات پر ہونا چاہیے کہ مجھے جو بیماری پہنچی، جو تکلیف پہنچی، یہ اللہ نے میرے مقدر میں لکھی ہے، مجھے اس پر صبر کرنا ہے۔ اب اگر اسی مرض کے اندر اسی تکلیف میں بندے کو موت آ جاتی ہے تو فرمایا اس بندے کے لیے شہادت کی موت لکھ دی جاتی ہے، وہ بندہ شہید کی موت پاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات جو آپ نے امت کو دیں، اس میں بنیادی ایک تعلیم وہ یہ ہے کہ لوگ بیماریوں سے گھبرائیں نہیں، تکلیفوں پر لوگ اللہ کی ناشکری نہ کریں، واویلا نہ کریں، شکوے شکایت نہ کریں، بلکہ تکلیف پر لوگوں کو چاہیے کہ وہ صبر سے کام لیں۔ نمبر ایک، صبر سے کام لیں، اور نمبر دو، اس تکلیف کا بلا ضرورت لوگوں کے سامنے اظہار نہ کریں، اور یہ تصور رکھیں کہ ہمارے مقدر میں جو تکلیف لکھی ہے یقیناً اس میں ہمارے لیے بھلائی ہے، بہتری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، فرمایا اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، بہت کچھ تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو پتہ چلا تکلیف ہم پر جو آتی ہے یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہوتا ہے، ہمارے گناہوں کی نحوست بھی ہوتی ہے، اور بعض اوقات تکلیف اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے۔ تکلیف مصیبت آنے پر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ تو ایک ہمارے سیکھنے کے لیے تھا۔ بنی اسرائیل کا جو ذکر، بنی اسرائیل کو جس کام کا حکم دیا گیا اس کام کو انہوں نے درست نہیں کیا بلکہ اس کو مذاق بنا لیا۔ اس میں ہمارے سیکھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام ہوتے ہیں، جو شریعت کے احکام ہیں، اسے مذاق کے طور پر نہیں لینا چاہیے، اسے مذاق کے طور پر نہیں لینا چاہیے۔ ایک ہے مثال کے طور پر نماز پڑھنا فرض ہے۔ اب آپ کسی کو کہتے ہیں بھائی آئیے نماز پڑھیے، اب وہ آگے سے کہتا ہے سستی کی وجہ سے یار میں آتا ہوں، جھوٹ بول دیتا ہے، نہیں آتا مسجد میں، نماز نہ پڑھنے کا اس نے گناہ کیا۔ لیکن ایک بندہ ایسا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھ رہا لیکن ساتھ میں مذاق اڑانا شروع ہو جاتا ہے کہ بھئی نماز تو وہ پڑھے معاذ اللہ جس کو پیسوں کی ضرورت ہو، جس کو سکون کی ضرورت ہو، جس کی اس کی ضرورت ہو، مجھے تھوڑی ضرورت ہے نماز کی۔ نماز کا ہی کوئی بندہ انکار کر دے یہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اسی طرح گانے باجے سننے والے کو آپ سمجھاتے ہیں بھائی یہ نہیں کرو، گناہ کا کام ہے، اب وہ آگے سے مذاق بنا لے۔ گناہوں کو جو بندہ مذاق کے طور پر لینا شروع کر دے، نیکیوں کو کوئی اہمیت نہ دے، تو ایسا بندہ تو ڈبل مجرم ہے نا۔ ایک تو غلط کام کر رہا ہے، دوسرا اپنے گناہوں کو معاذ اللہ وہ ایک سرٹیفکیٹ دے رہا ہے کہ میرے گناہ ٹھیک ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو بہرحال اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ تو بنی اسرائیل کا ہم نے انجام سنا، اللہ نے زمانے والوں پر فضیلت دی تھی، بڑی نعمتیں دی تھیں، لیکن جب انہوں نے اللہ کے احکامات کو مذاق بنا لیا تو نتیجہ پھر تباہی، بربادی، ذلت کی صورت میں ان کے سامنے آیا۔ تو اگر ہم بھی اللہ کریم کی نعمتوں کی قدر کریں گے، اللہ کریم کے احکامات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس کی برکتیں ملیں گی۔ اور اگر ہم نے مذاق بنا لیا، اگر ہم نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کی، تو پھر رب کا قانون یہ ہے کہ جس نعمت کی قدر نہیں کی جاتی وہ نعمت بندے سے لے لی جاتی ہے۔ جس نعمت پر شکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اضافہ فرماتا ہے۔ رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے زیادہ دوں گا، وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کی تو پھر یاد رکھو میرا عذاب سخت ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا یہ ایمان والوں کی شان نہیں ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 60 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔
اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے فرمایا کہ پتھر پر اپنا عصا مارو، اپنی لاٹھی مارو، تو فوراً اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے اور ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا۔ اور ہم نے فرمایا کہ اللہ کا رزق کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اس آیت کے اندر دراصل بنی اسرائیل کے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب بنی اسرائیل میدان تیہ میں پہنچے۔ میدان تیہ یہ ایک جگہ تھی بہت بڑی جہاں بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی انہوں نے پہلے کی تھی، تو اب اس میدان کے اندر ان کو قید کر دیا گیا۔ قید کی صورت کیا ہوتی تھی؟ قید کی صورت یہ ہوتی تھی کہ یہ لوگ جتنے بھی زیادہ چلتے تھے، بھاگتے رہے، چلتے رہے، لیکن جب صبح آنکھ کھلتی تو جہاں سے چلے تھے وہیں پر موجود ہوتے۔ اب یہ وہاں پر جب رہے تو پھر اب پریشان ہو گئے کہ اب کیا کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ان پر کرم کیا۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ حضور اللہ سے دعا کریں، اللہ ہمیں پانی دے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اللہ فرماتا ہے کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا، فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا، اِضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اس پتھر پر اپنا عصا مارو۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر، ایک پتھر جو تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اس پر اپنی لاٹھی ماری تو اس سے پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے، کیونکہ یہ 12 قبیلے تھے۔ میں نے پہلے آپ کو بنی اسرائیل کا تعارف جو کروایا تھا اس میں نے عرض کیا تھا کہ بنی اسرائیل دراصل یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان 12 بیٹوں کی جو اولاد ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے، اور یہ بنی اسرائیل 12 قبیلوں پر مشتمل تھے۔ تو 12 قبیلے تھے، اسی لیے دریائے نیل میں بھی 12 راستے بنے تھے، اور میدان تیہ کے اندر بھی موسیٰ علیہ السلام نے جب پتھر پر عصا مارا تو وہاں بھی پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے تھے، اور ہر ایک گروہ نے، ہر ایک قبیلے نے اپنا ایک گھاٹ پہچان لیا کہ ہم نے یہاں سے پانی لینا ہے، تو وہاں سے یہ پانی لیتے رہتے تھے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ آپ نے لاٹھی ماری تو پانی سے، پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام کا بھی معجزہ ہے، کئی معجزات حضور علیہ السلام کے ہیں۔ ایک معجزہ آپ کا وہ یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام کے پاس جب صحابہ کرام حاضر ہوئے تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر، حدیبیہ کا جو مقام تھا وہاں پر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں ہے، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں اپنا ہاتھ رکھا تھا تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے تھے، انگلیوں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا تھا، جس سے صحابہ کرام سیراب ہو گئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اس وقت صحابہ کی تعداد 1500 کے قریب تھی، اور اگر یہ زیادہ ہوتے، لاکھ بھی ہوتے، تو سب کو پانی کفایت کرتا۔ یہ اللہ کے نبیوں کے معجزے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ معجزہ، امام اہل سنت نے اسی معجزے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنج آب رحمت کی ہے جاری واہ واہ۔ پنج آب، 5 دریا، تو 5 انگلیوں سے چونکہ پانی کے چشمے جاری ہوئے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ معجزہ ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا جو میں نے آپ کو ذکر کیا میدان تیہ کے اندر، تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح مدد مانگی تھی کہ آپ ہمیں پانی دیجئے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ یہاں ایک اور بات سیکھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبیوں سے استعانت کرنا، مدد چاہنا، یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ جناب یہ شرک ہو گیا۔ دیکھیے اللہ کے نبی ہوں، اللہ کے ولی ہوں، صحابہ کرام ہوں، غوث ہو، کتب ہوں، کوئی بھی کسی بھی بڑے مرتبے والا ہو، یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ذاتی طور پر یہ کسی کو ایک ذرہ بھی نہیں دے سکتا، ذاتی طور پر کسی کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ نظریہ رکھے کہ مثال کے طور پر غوث پاک جو ہیں وہ جناب ایک ذرہ ذاتی طور پر دے سکتے ہیں، تو وہ بندہ مشرک ہو جائے گا، کیونکہ ذاتی کسی کا کچھ بھی نہیں۔ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا عطا کیا ہوا ہے۔ اب اللہ نے جس بندے کو جتنا اختیار دیا وہ اتنا آگے دے سکتا ہے۔
اس کو یوں سمجھیے جیسے یوسی ناظم ہوتے ہیں، نگران ہوتے ہیں، تو آگے ان کو جتنا جتنا اختیار ملتا ہے یہ اتنا آگے کر سکتے ہیں، آرڈر کر سکتے ہیں، کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں، اب اپنے اختیار سے بڑھ کر یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں، اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو اختیارات ملے ہوتے ہیں۔ حدیث پاک سنیے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے، ان پر قرض تھا، تو میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا ہم نے قرض دینا ہے تو وہ تقاضا کر رہے ہیں، کچھ مدد کیجئے، ہیلپ کیجئے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ان سے بات کی، تو انہوں نے ایسا نہ کیا، یعنی قرض کو کم نہیں کیا ان لوگوں نے۔ تو پھر آقا دو عالم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ ایسا کرو، تم جاؤ اور ہر قسم کی کھجوروں کی الگ الگ ڈھیریاں بناؤ، کچھ ڈھیریاں چھوٹی چھوٹی سی بنا کر پھر مجھے بتاؤ۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے ڈھیریاں بنائی اور آقا دو عالم علیہ السلام کے پاس پیغام بھیج دیا۔ تو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم وہاں پر تشریف لے کر گئے اور آپ نے فرمایا کہ اب ان لوگوں کو بلاؤ جنہوں نے تم سے قرض لینا ہے، تمہارے والد سے قرض لینا تھا، اب ان کو بلایا گیا۔ تو فرماتے ہیں جابر بن عبداللہ کہ میں نے کھجوریں ماپ کر لوگوں کو دینا شروع کر دی، کھجوریں ناپ کر دینا شروع کر دی، کھجوریں نکالتا رہا، دیتا رہا۔ کہتے ہیں سب کا قرض ادا ہو گیا، اور جب میں نے کھجوروں کی ان ڈھیریوں کی طرف دیکھا تو جتنی تھی اتنی کی اتنی تھی۔ یہ معجزہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا۔ تو یہاں پر بھی پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں صحابہ آیا کرتے تھے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن عقیدہ کیا ہو کہ اللہ کی عطا سے یہ دے سکتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری شریف کی، فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ کریم عطا کرتا ہے اور میں اللہ کے خزانے تقسیم کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، مالک، حقیقی مالک اللہ ہے، اور اللہ جس کو اپنے خزانوں کا مالک پھر آگے بنائے تو وہ مالک ہے، لیکن وہ اللہ کے عطا کرنے سے ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی جو قوم گئی تھی ان کو پتا تھا یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام ہے، تو یہ سوچ کر اگر کوئی کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جاتا ہے تو پھر اس میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اگر کوئی خدا سمجھ کر کسی کو کہتا ہے تو پھر سے کھلا شرک ہے، اور ایسا کوئی جاہل سے جاہل بھی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے نا، تو اس چیز کو پیش نظر رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کلو وشربو، کھاؤ پیو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے فرمایا گیا، اسی جگہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر آسمان سے من و سلوہ نازل ہوا تھا، من و سلوہ نازل ہوا تھا، تو ان سے فرمایا کہ من و سلوہ جو ہے یہ کھاؤ، اور پانی جو چشموں کا پانی ہے اس سے پیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بغیر محنت کے یہ نعمت دی ہے، لہٰذا اس نعمت کی قدر کرو، ناشکری نہ کرو، فتنہ اور فساد سے بچو اور گناہوں میں نہ پڑو۔ ہر امت کو اللہ کی طرف سے یہی حکم تھا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ لیکن فساد نہ پھیلاؤ، یعنی رزق کے استعمال سے منع نہیں فرمایا، بلکہ حرام کھانے، حرام کمانے اور حرام کھا کر خدا کی ناشکری کرنے سے منع کیا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات سیکھنے کے قابل ہے کہ دیکھیے رزق حلال کمانا یہ تو عبادت ہے، ثواب ہے، اصل کیا ہے کہ حرام طریقے سے مال کمانا یہ غلط ہے۔ قیامت والے دن سوال یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے حلال جو مال کما کر اپنے بچوں پر جو صرف کیا تھا تو یہ تم نے حلال کیوں کمایا تھا، زیادہ کیوں کمایا تھا، زیادہ کا نہیں ہوگا، سوال ہوگا کہ حرام کیوں کمایا۔ بھئی ثواب جو حساب کتاب ہوگا وہ تو گناہوں پر بندے سے ہوگا نا، کہ یہ گناہ کیوں کیے ہیں۔ نیکیوں پر تو بندے کو جزا ملے گی، نیکیوں پر تو رب کا کرم ہوگا۔ تو اس لیے اللہ کریم نے جو نعمتیں دی ہیں وہ مال کی صورت میں ہوں، وہ نعمتیں آپ کو صحت کی صورت میں ہوں، وہ نعمتیں آپ کو اولاد کی صورت میں، کسی بھی طرح کی اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں تو ہمیں ان کی قدر کرنی ہے، ان کو غلط طریقے پر استعمال نہیں کرنا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔